کوہ طور جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شرم الشیخ کی ایک فلائٹ لے لی جائے، پھر وہاں سے ایک ٹور لے لیا جائے جو آدھی رات کو شروع ہوتا ہے، لیکن میں نے قاہرہ سے ایک کار ڈرائیور کے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور نے مجھے سینٹ کیتھرین 8 گھنٹے میں پہنچا دیا۔ راستے میں مجھے صحرائے سینا کی خوبصورتی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں کے مقامی لوگ کوہ طور کو جبل موسیٰ کہتے ہیں۔ جبل موسیٰ صدیوں سے زائرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ پہاڑ طویل عرصے سے مقدس جانا جاتا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق بھی یہ پہاڑ اہمیت کا مالک ہے۔ ابتدائی عیسائی دور میں صرف مقدس لوگوں کو ہی کوہ طور پر چڑھنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی ننگے پاؤں۔ آج کل کوئی بھی شخص اس پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے عقیدے میں بھی یہ جگہ ایک مشترکہ جوڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ مقدس بائبل اور قرآن الکریم میں صحرائے سینائی کے واقعات کے تذکرات موجود ہیں۔ یہ واقعات سن 1500 اور سن 1200 سال قبل مسیح کے ہیں۔ کوہ طور سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند ہے۔ اس پر چڑھنے کی پگڈنڈی ہارون پہاڑی سے شروع ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی یاد میں ایک سفید عیسائی گرجا اور ایک مسلمان مزار بنا ہوا ہے۔ اس جگہ کو وادی مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مصروف تھے تو اس جگہ پر سامری نے سنہری بچھڑا بنایا تھا، اور اس کے ہی کہنے پر یہودیوں نے اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کی۔ پہاڑ کے نیچے سینٹ کیتھرین آرتھوڈاکس عیسائی خانقاہ اور چند ہوٹل موجود ہیں۔ یہ خانقاہ 550 سال قبل مسیح کے دوران تعمیر کی گئی تھی۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھاڑی آج تک موجود ہے۔ اسلام کے ظہور کے بعد عام طور پر کلیساؤں کو مساجد میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کلیسا کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ خط ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدے کے تحت اس جگہ کو عیسائیوں کے لیے محفوظ جگہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بائیں طرف آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے منسوب جبل مناجات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں قیام پذیر ہوئے تھے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ مقامی بدو قبیلہ جبیلیہ بھی اس مقدس پہاڑ کی خصوصی طور پر تعظیم کرتا ہے۔ کوہ طور پر چڑھنے کی پگڈنڈی تقریباً 7 کلومیٹر کی ہے، اور یہ سفر 5 سے 8 گھنٹے میں طے کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی فٹنس پر منحصر ہے۔ اس پگڈنڈی پر 3750 سیڑھیاں ہیں۔ منفی درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ 80 کلومیٹر تک کی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ اگر آپ بہت تیزی سے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو آکسیجن کی کمی آپ کی صحت کو بری طرح متاثر بھی کر سکتی ہے، یا پھر آپ وہ کریں جیسا کہ میں نے کیا۔ میں نے ایک بدو گائیڈ کے ساتھ ساتھ مائیکل جیکسن بھی لے لیا۔ یہ اونٹ نہ صرف اپنے نام جانتا تھا بلکہ ایک اور انگریزی لفظ ہری بھی جانتا تھا۔ مائیکل جیکسن
इस तंग रास्ते पर चढ़ता चला गया। उसने मुझे 2.5 घंटे में अपनी आखिरी मंजिल अलीसा बेसन पर पहुंचा दिया। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने तोबा की सीढ़ी पर 750 अक़दाम चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ का मंज़र बहुत खूबसूरत है। सुर्ख और सियाह पत्थरों के संगलाख पहाड़ और गहरी घाटियाँ काबिल दीद हैं। नीचे एक नतीनी डैम है जो कि बुनियादी तौर पर सैलाब को खानकाह तक पहुँचने से रोकने के लिए तामीर किया गया है। ये चर्च इब्तदाई ज़ायरीन ने पहाड़ों की चोटी पर तामीर किया था। इस चर्च के बराबर में एक मस्जिद भी है। मस्जिद के नीचे तहखाने में नमाज का एक मकाम भी मौजूद है। कुछ रवायत की बिना पर एक मिस्री अफसर को, जिसने यहूदी मज़दूरों को मारा पीटा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाबन मारा पीटा, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौत की सज़ा सुनाई गई और वो सीना के पहाड़ों में रुपोश हो गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 7 बेटियों में से एक के साथ शादी कर ली। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के साथ 40 साल तक रहते रहे और उनके मवेशियों की देखभाल करते थे। एक दिन खुदावंद आलम ने उनको जलती हुई झाड़ी की शक्ल में अपना जलवा दिखाया और इसराइली कैदियों को छुड़वाने का हुक्म सादिर फरमाया। हुक्म की तामील करने के बाद जब फ़िरौनी लश्कर उनका पीछा कर रहा था तो खुदावंद आलम ने बहर नील में रास्ता बना दिया और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दूसरी तरफ बाहिफाजत पहुंच गए तो लहरें आपस में मिल गईं और फ़िरौनी लश्कर बहर नील में गर्क हो गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ इस वादी में क़याम किया। कोह तूर पर 40 दिन और 40 रातें इबादत की, जिसके दौरान खुदा ने उन्हें पत्थर की 2 तख्तियाँ दी जिस पर 10 अहकामात दर्ज थे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम के हुक्म से अपने साथियों को लेकर इसराइल की तरफ हिजरत कर गए। अब काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वापसी की राह देखी। बड़ी मुश्किल से संभल कर पगडंडी लेकर एलिया बेसन पहुंचा। एक मुख्तसर वक्फा लेने के बाद माइकल जैक्सन पर सवार हुआ। बद्दू गाइड ने मुझे बताया कि ऊँट अंधेरे में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। बहरहाल हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी के ज़रिए नीचे सेंट कैथरीन की खानकाह पर वापस पहुँचे। इस इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी न होने के बराबर है। अगर यह कमरी महीने की आखिरी सहमाई थी, लेकिन लाखों सितारों की रोशनी में आसमान बेहद रोशन था। माइकल जैक्सन को अलविदा कहने के बाद मैं बमुश्किल 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी गाड़ी तक वापस पहुंचा, जहां मेरा ड्राइवर मुझे लेने का इंतज़ार कर रहा था। ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र था, लेकिन ख़तरा मोल लेने के लायक भी था। कोह तूर के पत्थर ज़्यादातर ग्रेनाइट हैं। कुछ पत्थरों की एक सिमत सियाह है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सियाही खुदाई नूर की वजह से हो गई है। कुछ पत्थरों पर पत्तों के प्रिंट्स भी हैं। माहिरीन अर्जियात इसे डेंड्राइट्स कहते हैं और कहते हैं कि ये एक कीमियाई रद्द-ए-अमल है जिसके बाइस मैग्नीज पत्थरों की एक सिमत में जमा हो जाता है।
میں کچھ پتھر اپنے ساتھ لایا اور ان کی اپنے آفس میں ارضیات کے 2 ماہرین سے جانچ پڑتال بھی کروائی۔ میں نے ابتدا میں ان کو نہیں بتایا کہ یہ پتھر کہاں کے ہیں، انہوں نے بھی وہی بتایا۔ ان پتھروں کی اصلیت بتانے پر بھی ان کے بیان ایک جیسے ہی رہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس قسم کے پتھر بالائی ریاست نیویارک میں ایڈونائیک پہاڑی رینج میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پتھر خدائی جلوے کا نتیجہ ہے یا ڈینڈرائٹس، آپ خود فیصلہ کریں۔ قاہرہ واپس جاتے ہوئے میں نے ایک مختلف راستہ اپنا لیا اور اس کے نتیجے میں عین موسیٰ دیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کو عبور کیا تھا۔ 3 دن تک یہ لوگ اس ویران علاقے میں پانی کی تلاش میں بھٹکتے رہے تھے۔ آخرکار یہاں پر پانی کا ایک چشمہ مل گیا، لیکن پانی کھارا نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پانی میٹھا ہو گیا۔